السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ بات ہو رہی تھی کہ ہم انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے والے ہیں، اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو مختصر مگر جامع رکھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں گے۔ ویسے اگر مفصل بات کی جائے تو اس کے لیے کافی مدت درکار ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تھوڑا ہو جائے لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ وہ اعمال لگتے ہیں کہ اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن ان پر ہمیشگی کی جائے۔ تو تمام احباب سے یہی درخواست ہے کہ اس سلسلے پہ ہمیشگی رکھیں۔ انشاءاللہ انتہائی مبارک سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، یہ اسے فاتحہ بھی کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ قرآن مجید کا آغاز اسی سے ہوا ہے، اور فاتحہ اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہر نماز کے اندر جو قرات کی جاتی ہے اس قرات کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے۔ اس کو سورۃ الحمد للہ رب العالمین اور سورۃ الحمد بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر کامل اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ اس کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس کے اندر جامعیت کے ساتھ کافی چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں، اور اس کو السبع المثانی اور قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے۔ اس کی وضاحت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں، یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ نے لوگوں کے مال کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کتنا بڑا خزانہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اپنا ایک واقعہ، اس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ میں تجھے سب سے عظیم صورت نہ بتاؤں، تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین، یہ جو صورت ہے یہی سبع المثانی اور یہی قرآن عظیم ہے۔ تو واضح ہوا کہ یہ سورۃ الفاتحہ انتہائی مبارک صورت ہے۔ اس کو الصلاح بھی کہا گیا ہے۔ صلاح کا معنی ویسے نماز کیا جاتا ہے، تو مراد یہ ہے جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے نا الحمد للہ رب العالمین، تو جواب آتا ہے حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی یا فوض الی امری، کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے یا میری طرف اپنا معاملہ سپرد کر دیا ہے۔ اسی طرح آگے کلام چلتا رہتا ہے، تو وہاں صلاح کا لفظ بولا گیا ہے جس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جو 2 نوروں کی خوشخبری سنائی گئی اس میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو انسان کے لیے انتہائی مبارک بنایا۔ موطا امام مالک اور دیگر کتب حدیث کے اندر صحیح سند سے روایت ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تجھے میں ایسی چیز بتاتا ہوں، ایسی
چیز کے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ جو نہ تورات میں اتری ہے، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن میں۔ قرآن میں بھی اس کی مثل اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ بتائی، اور یہ جہاں روحانی سکون عطا کرتی ہے، دیگر معاملات بہتر ہوتے ہیں، اسی طرح جسمانی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شفا عطا کرتے ہیں۔ حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی حافظہ رحمہ اللہ نے اپنی بہن کا ایک قصہ بیان کیا ہے، وہ بھی ان کی تفسیر میں پڑھا جا سکتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنا قصہ بیان کیا کہ کوئی معالج نہیں تھا تو میں سورۃ الفاتحہ کا دم کر کے علاج کر لیا کرتا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا تو جسے ڈسا گیا تھا، کافی بیمار ہو گیا انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ پاگل آدمی تھا، لوہے کی زنجیروں میں سے جکڑا گیا تھا، لیکن سورۃ الفاتحہ کے دم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ تو آج ہم جیسے اس پہ تدبر کریں گے، توحید کو سیکھیں گے، دیگر معاملات، اسی طرح ہم اس کو اپنی شفا کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کا دم خود بھی کیا کریں، اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، بچوں کو، بیوی کو بھی، جو احباب افراد مردوں میں سے ہیں وہ کریں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل تعوذ سے بات آگے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔